بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. مجمع کسی چیز کے لیے جمع ہو اور وہ مجمع سے مراد تین افراد سے لفظ مجمع شروع ہوتا ہے. جہاں تین افراد جمع ہوں مجمع مجموعے سے تو وہاں سے لفظ مجمع شروع ہوتا ہے. مجمع کسی چیز کے لیے جمع ہو تو کیا وہ مجمع کوئی پیغام لے کے اٹھ رہا؟ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کیا اس مجمع کے پاس کوئی پیغام ہے؟ آیا، کٹھے ہوئے، جمع ہوئے، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، اور جمع ہونے کے بعد جب وہاں سے اٹھے ان کے پاس پیغام کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا پیغام لے کے اٹھے؟ کیا مقصد لے کے اٹھے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ اکثر مجمع جمع ہونے کے بعد جب مجمع اٹھتا ہے اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہوتا. اور پیغام کس چیز کا نام ہے؟ زندگی میں کیا چیز چھوڑنی ہے اور کیا چیز اختیار کرنی ہے، اس چیز کا نام پیغام ہے. اپنے جسم سے کیا چیز نکالنی ہے، وہ جتنے بھی رذائل ہیں، وہ جتنے بھی خبائث ہیں، وہ جتنی بھی عادات بد ہیں، وہ چیز نکالنی ہے. اور اپنے جسم میں داخل کیا چیز کرنی ہے، یہ پیغام ہے. کوئی بھی مجمع جہاں جمع ہوا چند گھنٹوں کے لیے اس مجمع کے جمع ہونے کے بعد، چند گھنٹوں میں جمع ہونے کے بعد جب وہ اٹھا اس کے پاس پیغام کیا ہے؟ میں زندگی میں بہت مجمع دیکھے، میں نے رات کے 2-2, 3-3 بجے تک جو مجھے اپنی زندگی کا سبق ملا وہ بتا رہا ہوں. میرا یہ تجزیہ کمزور ہو سکتا ہے، مجھے اپنے اس تجزیے پہ کوئی فخر نہیں ہے. 2-2:30 بجے تک میں نے جلسے سنے، سیاسی نہیں، روحانی، مذہبی سنے. اچھا، سننے کے بعد ایک احساس ہوا کہ میں اتنا وقت گزارا، میں نے یہ سارا مجمع کیا پیغام لے کے جا رہا ہوں؟ اس کو پیغام کیا ملا؟ زندگی کا مقصد کیا ملا؟ 1986 کی بات ہے، میں گیا وہاڑی، وہاں ایک جگہ ہے دانے وال 86 میں. وہاں ایک مسجد میں جانا ہوا تو جمعے کے دن جمعے سے پہلے مسجد بھر رہی تھی، ہر بندہ اپنی جگہ رکھ رہا تھا. مجھے حیرت ہوئی، کیا ہے؟ ہمارا مجمع تو آخری وقت میں آتا ہے، جمعہ پڑھنے والا، اور یہاں جمعے سے پہلے جگہ رکھی جا رہی، ہر بندہ کہہ رہا میری جگہ ہے، رومال پڑا، جا نماز پڑھی، لوگ آ کے بیٹھ گئے. ابھی امام صاحب نہیں آئے. جمعے سے میرا گمان یہ ہے 1.5-2 گھنٹے پہلے مسجد بھر گئے، اور یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی. 86 میں اور اب 2021 میں طلب مزید کم ہوتی گئی، لینے کی طلب مزید کم ہوتی گئی. اس وقت جتنے نمازی تھے آج اتنے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب میں نے سوچا کہ یہ کیا ایسا گر ہے، کیا ایسا جادو ہے، اور کیا ایسا طلسم ہے. سادہ سے درویش، دارالعلوم کبیر والے سے فارغ بابا جی سے پرانے کی باتیں، سادہ سے درویش فقیر آ کے بیٹھے، اور بیٹھتے ہی
انہوں نے اعمال کے فضائل بیان کیے. اعمال کے فضائل. ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اسی سے پڑھتے تھے، پھر اعمال کے نفع بتاتے تھے کہ جو بندہ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھے گا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اور درخت کا سایہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ترکی اور یا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اس طرح کے فضائل، اعمال کے نفع، اعمال کے فضائل. ہم تو اعمال کے فوائد بھی بتاتے ہیں. ایک ہے فضائل اعمال، ایک ہے فوائد اعمال. جیسے اعمال کے فضائل میں مثال دیتا ہوں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس کے فضائل یہ ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا 13 فرشتے دوڑتے ہیں اس کا ثواب لکھتے ہیں، اور لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. بس یہ فضائل ہیں. اب اگلا اس کے فوائد ہیں کہ جو بندہ پڑھے گا اس کا اثر اس کے گھٹنوں پہ، جوڑوں پہ، پٹھوں پہ، اعصاب پہ اور 360 جوڑوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا. یہ فوائد اعمال ہیں. ایک فضائل اعمال ہیں اور ایک اعمال کے فائدے. فضائل کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے بھی ہے لیکن آخرت سے زیادہ ہے، اور فوائد کا تعلق خالص دنیا سے ہے. وہ فضائل بیان کرتے تھے اور لوگ حیران ہوتے تھے، اچھا اس چیز کا اتنا فائدہ ہے، رکوع کرنے میں اتنا جو ہے اللہ کے ہاں اجر ہے کہ ایسے ہے جیسے پورے جسم سونے کا تھا، اور یہ سونے کا پورا جسم کا جتنا وزن ہے اس نے صدقہ کر دیا، ایک رکوع میں اتنا ثواب ملتا ہے. یہ میں نے وہاں سنا، 86 کی بات ہے. مجھے احساس ہوا کہ مجمع کچھ پیغام چاہتا ہے، لوگ کچھ پیغام چاہتے ہیں. اگر جہاں پیغام ملے وہاں خود جمع ہو جاتے ہیں. یہ میرا 1986 کا ایک تجربہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج 86 کو کتنے سال ہو گئے؟ 35 سال تو ہو گئے تقریباً. تو اب عرض یہ ہے کہ تسبیح خانے میں آنے والا جو مجمع ہے وہ کیا پیغام لے کے جا رہا ہے، اور جو تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والا مجمع ہے پوری دنیا میں جہاں تک اللہ آواز کو پہنچا رہے وہ کیا پیغام لے کے جا رہا. وہ تسبیح لے کے جا رہا، وہ ذکر لے کے جا رہا، اس کی زندگی بدل رہی. اس کے شب و روز میں، اس کے دن رات میں کیا چینج، کیا تبدیلی آ رہی، اس کی سوچوں میں، اس کے جذبے میں، اس کے عزائم میں کیا تبدیلی آ رہی. ہمارے ایک دوست ہیں الفلاح میں نماز پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دوست آتے تھے، دارالعلوم سے فارغ تھے، کراچی سے. ایک دفعہ وہ میرے پاس لائے، ان کا مجھے نام بھی یاد ہے، طیب تھا. ایک تصویر بنا کے لیا کاغذ پہ، اپنی تصویر، بہت زبردست تصویر، اپنی تصویر بنی ہوئی تھی ایسے جیسے کوئی خطاط ہے، اور ہر تصویر کے ساتھ ادھر ایک لائن لگی ہوئی تھی اور اس پہ عیب لکھے ہوئے تھے، پھر لائن، پھر عیب. کہنے لگے یہ میری تصویر ہے اور یہ میری زندگی ہے، میرے دن رات ان عیبوں کے ساتھ اور ان جرائم کے ساتھ گزر رہے ہیں، حالانکہ میں کہاں سے پڑھا ہوں اور میں رکشہ چلاتا ہوں. وہ رکشہ چلاتا تھا، ہمارے حافظ صاحب ہیں، وہ لے آئے. میں نے انہیں دیکھ کے میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، آپ ایسا کریں آیا جایا کریں جب آپ کو سہولت ہو. ان کا آنا جانا شروع ہوا، آنا جانا، کبھی آ جاتے تھے دیر سے، کبھی جلدی، آتے رہے. کچھ عرصہ آتے رہے. مجھ سے کہنے لگے حیرت انگیز طور پہ آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ مجھے ہر بات میں کوئی تسبیح مل جاتی ہے، کوئی وظیفہ مل جاتا ہے، کوئی نصیحت مل جاتی ہے، کوئی عمل مل جاتا ہے. اب میں رکشہ چلاتا ہوں، سارا دن ذکر تسبیح کرتا ہوں، کوئی نماز میری چوک بھی جاتی ہے اور بعض اوقات نماز نہیں بھی پڑھتا، لیکن اب اکثر نمازیں رکشہ روک کے پڑھتا ہوں. اور
میری زندگی میں تبدیل اور سابقہ زندگی پہ مجھے مسلسل ندامت ہے. یہ الفاظ ہیں کہ سابقہ زندگی پہ مجھے مسلسل ندامت ہے. اور کہا کہ میں اپنی زندگی کی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہوں اور میں عن قریب آپ کو خوشخبری سناؤں گا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اور کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے خوشخبری ملی کہ یہاں مال روڈ کے بعد FIA کی بلڈنگ میں دھماکہ ہوا اور اسی میں وہ بھی چلا گیا. رکشے میں جا رہا تھا, اڑ گیا. کیا چینج آئی؟ وہ جنت میں گیا. اس نے زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. تسبیح خانہ پیغام کیا دے رہا؟ کیا زندگی کا پیغام دے رہا؟ لوگ جو ڈھیروں متوجہ ہوئے اس خانقاہ کی طرف, اس میں کوئی میری ذات کا کمال نہیں, اس پیغام کا کمال ہے. یاد رکھیے گا, لوگ جو ڈھیروں اس خانقاہ کی طرف متوجہ ہوئے اس میں کوئی میری ذات کا کمال نہیں ہے, اس پیغام کا کمال ہے. یہ لفظ ہمیشہ دل کی تختے پہ لکھ لیجئے. وہ پیغام ہے جو تسبیح خانے نے پیغام دیا. اور میں نہیں کہتا کہیں نہیں ملتا, پر سننے میں کم ملتا ہے. یہ پیغام تھا جو تسبیح خانے نے ہر مسلک, ہر مذہب کو دیا, ہر فرقے کو دیا, ہر رنگ کو دیا, ہر نسل کو دیا, اور اس کو بھایا اور اس کو اچھا لگا. اچھا, میرے تو دنیا آخرت کے مسائل کا حل انہوں نے بتا دیا. میری تو دنیا آخرت کی زندگی کو مشکلوں اور ناکامیاں اس کی ترتیب بتا دی کہ میں نے کامیاب کیسے ہونا ہے اور میں نے زندگی کو بہتر نہیں بہترین کیسے بنانا ہے. انہوں نے میری زندگی کو ایک نئے انداز اور نئے رخ پہ موڑ دیا. یہ ایک پیغام ہے, یہ ایک پیغام ہے. اور یہ قانون بات جو پڑھی تھی میرے, بہت پرانی پڑھی, بہت پرانی پڑھی. ایک بزرگ تھے مولانا عبدالستار توسیع رحمۃ اللہ علیہ, وہ ڈیرہ نواب کی جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے تو میں ان کو سننے جاتا تھا. تو وہ آتے تھے تو ان کی گاڑی ہوتی تھی, پھر اس پہ کپڑا دیا جاتا تھا, پھر ان کا ایک بوڑھا خادم ہوتا تھا, پھر وہ نعت پڑھتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا کہ بھائی حضرت کا خادم ہے, اس کی خدمت کرو. پھر روپے کی ویل 20-30 روپے اس کے ہو جاتے تھے. اور پھر اور لوگ بیان کرتے تھے, ان کے تقاریر ہوتی تھی. حضرت کمرے میں بیٹھتے تھے اور میں ان لوگوں میں ہوتا تھا جو حضرت کے اکرام کے لیے کچھ چیزیں, کچھ تحائف, کچھ چیزیں لے جاتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے فرمایا تھا کہ بڑوں کی خدمت. اچھا, مجھے بیٹھنے کا موقع مل رہا, یہ میں نے دو باتیں, دو چیزیں دو بندوں سے سنی ہیں, دونوں کے تذکرے کر رہا ہوں. ایک ان سے سنا, ٹھنڈا سانس ایک دفعہ بھر کے کہنے لگے کہ ہمارے 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے یا ساری رات ہوتے ہیں, مجمع کو ہم دیکھ کے کیا بھیجتے ہیں. اور ایک میں باب العلوم دوا بیٹھا ہوا تھا, حضرت نے مجھے ختم بخاری بلایا, میں وہاں بیٹھا تھا تو حضرت مولانا عبدالمجید صاحب استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی. بڑے درویش تھے, اللہ والے تھے. انہوں نے بھی فرمایا کہ اتنے دن اگر ہمارا نظام چلتا رہا, ہمارے تقاریر ہوتی رہی, ہم مجمع کی جھولی میں ڈال کے کیا بھیجتے ہیں. تسبیح خانہ ایک پیغام ہے. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا, میں تقابل نہیں کر رہا. جو جہاں جس موضوع پہ کام کر رہا ہے مخلص ہے, امت کو نفع ہو رہا ہے. جہاں جس میدان میں کام کر رہا, وہ جس انداز سے کام کر رہا, وہ نہایت مخلص ہے, امت کو نفع ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت کو کوئی پیغام دے کے بھیجا جائے تو زیادہ نفع ہوتا ہے. آج 3 روزے مکمل ہوئے. 3 روزوں میں ہم نے تسبیح خانے سے کیا پیغام پایا. ایک حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی, اس کو ہم نے پختہ کرنے کی کوشش کی. اور کل کا جو ہمارا پیغام تھا اپنی نسلوں کے لیے, جہاں مال جائیداد اور ورثے میں کوئی چیز چھوڑنا حرام نہیں, وہاں نسلوں کے لیے دعا,
اور دعا کا تحفہ اور دعا کی طاقت لازم ہے۔ وہاں آج کا پیغام یہ ہے، یہ جو 11 اور 12 کے درمیانی نفل ہیں، 11 روزہ آنے والے ہیں، 11 روزے کی شام کو، 11 اور 12 کی درمیانی رات یعنی 11واں روزے کی شام کو اگر کوئی 12 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو یہ رشتوں کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ آج بھی مجھے فون آیا، کل بھی، کہ میرے رشتے نہیں ہو رہے تھے اور رشتوں میں میں نے یہ عمل آزمایا اور بہت ہی مفید پایا، بہت ہی فائدہ مند پایا اور میرا رشتے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس وقت 2 مسائل بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں۔ ایک طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے اور ایک رشتے، اس کا نظام بہت زیادہ متاثر ہے۔ اچھا، رشتے تو اس وقت نہ ہو جب خواتین کی کمی ہو، مرد 1 ہیں، عورتیں 10 ہو گئی ہیں، پھر رشتوں کا مسائل کیوں ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ بچے ہیں، سب سے زیادہ بچوں کے بعد سب سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں کے بعد سب سے زیادہ مرد ہیں، مرد تیسرے درجے پہ ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایک ہوا چلی، ایک جکڑن ایسی تھی کہ رشتے نہیں ہوتے اور رشتوں کے مسائل ہیں۔ مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، گھر بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، پر رشتے نہیں ہوتے، اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں۔ اور میرا ایک تجزیہ اور بھی ہے، ایک رشتوں کے مسائل، ایک طلاقوں کے مسائل اور ایک اولاد کے مسائل۔ پہلے گلی میں، محلے میں کوئی ایک گھر ہوتا تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لوگ ترس کھاتے تھے، کہتے تھے اس گھرانے میں اولاد نہیں ہے۔ آج ہر تیسرے گھر کے بعد اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے مسائل، 3 مسائل جو میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ تجربات میں نے نچوڑ نکالا ہے۔ 3 مسائل ہیں ایسے جو سب سے زیادہ اس وقت عروج پہ ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ، ٹاپ 10 جسے کہوں۔ کیا؟ سب سے پہلے رشتوں کے مسائل، دوسرا اولاد کے مسائل، تیسرا طلاق کے مسائل۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، میری ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا، آپ کا من، آپ کا دل کہے گا یہ بات ٹھیک ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، بے اولادی کی شرح بڑھ رہی ہے اور رشتوں کا نظام بہت زیادہ متاثر ہے کہ رشتے کیسے ہوں گے اور کس طرح ہوں گے۔ اور رشتے، ان تینوں مسائل کی بنیاد اصل میں سارا کا سارا اسباب ہے، سبب ہے کہ ہماری نظر ہر وقت سبب پہ ہے، اسباب پہ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید اولاد کو اعلیٰ ڈگریاں اور اعلیٰ قسم کی یونیورسٹیاں اور اعلیٰ قسم کے نظام، تعلیمی نظام کو اگر ہم متعارف کرائیں گے تو ہماری اولاد کے رشتے ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ رشتے ہو جائیں گے، ہماری اولاد کے رشتے ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ سمجھا۔ اچھا، عاجز آ کے، بہت زیادہ عاجز آ کے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پھر عاجز آ کے آخر کار ہمارا رجوع پیروں کی طرف ہوا، ڈاکٹروں کی طرف ہوا۔ جتنے ہسپتال آج ہیں آج تک نہیں تھے، جتنے میڈیکل سٹور دوائیں آج ہیں آج تک نہیں تھی۔ یہ جو 11 کے نفل ہے نا، 11ویں روزے کے نفل، 11ویں روزے کی شام کے نفل، جسے کہتے ہیں ہم 11 اور 12 کی درمیانی رات کے نفل، کوئی اگر گڑ گڑا کے پڑھ لے، بھکاری بن کے پڑھ لے، اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے میری بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ہو گئے، میں فارغ ہو گیا ہوں، وہ بھول نہ جانا ہے، وہ بھول نہ جائے، اور اسے کہہ دو کہ تو نے بھول نہیں جانا۔ کیوں؟ تیری نسلوں میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں، اب اپنی نسلوں کا فکر کر۔
اپنی نسلوں کا فکر کر. نسلوں میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے جو 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کا عمل کرایا تھا، اس 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کے عمل سے میری اولاد ہو گئی اور اس نفل سے میرے رشتے ہو گئے، میرا رشتہ ہو گیا. ایک صاحب نے مجھے بتایا، میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، کہ مجھے جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں سے کوئی طلب چیز میں نے کرنی ہوتی ہے، میرے پاس سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114، بس میں اس کو پڑھتا ہوں اور اللہ میرا کام کر دیتا ہے. ہماری نظر اٹھے تو کس پہ اٹھے اور ہمیں تسبیح خانہ کیا پیغام دے کہ تسبیح خانے نے زندگی کا کون سا رخ ہمیں دیا ہے. آپ روزے کے ساتھ ہیں، آپ گھر سے چلے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تسبیح خانے میں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے آپ کو تسبیح کے لیے، اپنے آپ کو تلاوت کے لیے، اپنے آپ کو امت کی خیر خواہی چاہنے اور پانے کے لیے فارغ کیا. آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں. آپ نے اللہ کے لیے سفر کیا. سفر تجارت کے لیے بھی ہوتا ہے، سفر صحت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بہترین سفر وہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. اللہ کے لیے کیا جائے. آپ نے وہ سفر کیا اور زندگی کے اس سفر میں آپ نے ایک نئے موتی پائے، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لہجہ، اور ایسے نئے موتی پائے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہو، تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والے 2 بندے یا 4 بندے بیٹھیں تو ایک دوسرے کو ایسے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑے بڑی کتابیں اور بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا اور بڑے بڑے معارف پڑھے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرا تو فلاں مسئلہ اس وظیفے سے حل ہوا، میرا تو فلاں مسئلہ اس دعا سے حل ہوا، میری تو فلاں الجھن اس چھوٹے سی دوائی کے ٹوٹکے سے حل ہوئی. ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے اور ہر بندہ تسبیح خانے سے نسبت رکھنے والا ایک چلتی پھرتی ایک روحانی شفا یابی کا ایک نظام ہے کہ روحانی ایک ترقی اور کامیابی یا لوگوں کو روحانی دنیا بتانے کی ایک ترتیب ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ میں نے دیکھا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ. بعض جگہ میں جاتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. عموماً ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا، بوڑھا ہوگا، یہ ہوگا، ایک ذہن ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن وہی بندے جب مشاہدات، واقعات، اپنے تجربات اور اپنی زندگی کی بیتی زندگی کے کمالات بتاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ وظیفوں کے نام، وظیفے کی ترتیب، تجوید اور وظیفے کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں آتے. خود ابکری بھی نہیں آتا، اکبری آتا ہے. تو میں اکثر سنا ہے لفظ ابکری وہ بھی نہیں آتا، اکبری آتا ہے. ہر نام جیسا بھی آتا ہے پر کام لاجواب ہے. لوگ اللہ کی طرف جڑ گئے ہیں، مصلی سے جڑ گئے ہیں، تسبیح سے جڑ گئے ہیں، اللہ سے مانگنے والے بن گئے ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن گئے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرنے والے بن گئے ہیں. یہ ایک پیغام ہے جو مجمع کو چاہیے، اور یہ ایک پیغام ہے جو لوگ جس کے متلاشی ہیں. جو میں نے آج سے 35 سال پہلے ایک بابا جی کی زندگی میں دیکھا تھا، وہ فوائد نہیں بتاتے تھے، وہ فضائل ہی بتاتے تھے. ان فضائل پہ مسجد پہلے سے بھر جاتی تھی. میں بھی گیا، بابا جی ابھی بھی زندہ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. میں نے کہا کوئی جن کی کہانی سنا ہے؟ کہہ رہے کہ جن آیا، میں انہوں جپا پا لیا. پھر بابا جی، بوڑھے بابا جی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بابا جی پرانے اکابر کی باتیں سناتے ہیں، پرانی باتیں سناتے ہیں. میں ان کو ملنے گیا، بلکہ تلاش کیا. میں نے کہا بابا جی زندہ ہیں؟ کہنا ہاں ابھی بھی زندہ ہیں.
ملنے گیا ان کو ایک گلی میں جہاں بیٹھے، سخت سردی تھی، چھوٹی سی چارپائی پہ ایک سادہ سا گھر، بابا بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے کہا بابا میں نے تجھ سے سیکھا تھا کہ لوگوں کو کچھ پیغام دینا ہے، جہاں میں نے بہت سے لوگوں سے اپنے مرشد سے سیکھا، میں نے اس بابے سے بھی ایک پیغام سیکھا تھا۔ مسجد بھر کیسے گئی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اچھا، اس لیے بھری کہ اس نے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ لوگوں، زندگی کا حاصل کچھ ایسے بھی ہے، زندگی کو گزارنے کے کچھ یہ انداز بھی ہیں، اور زندگی کو گزارنے کی کچھ یہ ترتیب بھی ہے۔ میں شکر گزاری کا جذبہ اللہ کے محض فضل سے کہتا ہوں کہ تسبیح خانہ ایک پیغام دے رہا، اور تسبیح خانہ روز ایک نئی زندگی دے رہا، نئی زندگی دے رہا۔ مجھے آج ایک ساتھ کہنے لگے کہ میں نے ایک جگہ تراویح پڑھی، تو وہ تراویح جو ہے مجھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں تو موقع مل جاتا ہے۔ آج ایک نیا پیغام ہے، ایک نیا سبق ہے، ہم نے جو آج کا سبق ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ حمدن کثیرن والا سبق یاد ہو گیا؟ پکا ہو گیا؟ چل ماشاءاللہ، یہ تو پکا ہو گیا۔ ایک اور سبق ہے جو ہم رمضان میں یاد کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ تو رکوع کے بعد اٹھنے کا سبق ہے، اور ایک سجدے کے بعد اٹھنے کا سبق ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، یہی ہے؟ ہاں بھائی، یہی بات، 3 لفظ ہیں، یہ تو پھر بھی 5 لفظ ہے نا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 لفظ ہیں، یہ 3 لفظ ہیں۔ اللہم اغفر لی، پڑھیں، وارحمنی وعافنی، کیوں جی میری تجوید ٹھیک ہے؟ چلو، یہ 3 لفظ ہیں سارے۔ اور میاں والی کے راستے جا رہا تھا اسلام آباد، تو گاڑی، پرانی گاڑی، وہ کہتے جس سے دشمنی کرنی ہو، ہمارے بزرگ فرماتے تھے، اسے پرانی گاڑی پہ لگا دو، دے دو، یا نشے پہ لگا دو، یا سیاست پہ لگا دو، سمجھ لو اس کے ساتھ آخری دشمنی کر دی۔ جگہ جگہ وہ گاڑی خراب ہوتی تھی، ٹائر اس کے خراب تھے، تو ہم ٹائر تبدیل کر رہے تھے، ایک چرواہا آیا تو پوچھنے لگا، ادا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں نے بتایا، اس نے جب میرے نام پہ آیا، میں نے کہا میرا نام ہے محمد طارق محمود کا، ایسے کہا اس نے، یہ دعویٰ نہ تیرا نام یاد کرنے کے تے وکیل رکھنا پوے، تیرا نام یاد رکھنے کے لیے وکیل رکھنا پڑے، میرا نام کہہ کے کہنے لگا۔ 3 لفظ ہیں سارے، کیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ یقین جانیے، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا؟ فرمایا دعائیں منہ پہ باتیں جاتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، دعا مانگنے کے بعد منہ پہ ایسے ہاتھ ڈھانک دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا خطرہ ہے کہ میری دعا میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے بعض نمازیوں کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ ایک اور فرمان سنیں، جو دعائیں ہم کرتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق لٹکی رہتی ہیں، اوپر نہیں جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، جہاز کی فلائٹ، دبئی کا ایئرپورٹ تھا غالباً، مجھے یاد نہیں، کو تھا بیرون ملک۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہ پہیوں والا تھا، کیا؟ بیگ، رش تھا، ایکسکیوز می ایسے کر رہا تھا، رستہ یوں نکل گیا، یہ گیا وہ گیا، ایکسیلیٹر میں یوں اتر گیا یا چڑھ گیا۔ میں کہا یہ عجیب بات ہے، مجھے اچانک یہی دعا یاد آئی، اللہم اغفر لی، یہ ایکسکیوز می ہے۔ اللہم اغفر لی کا انگلش ترجمہ کیا ہے؟ ایکسکیوز می، مولا تجھ سے پل پل معافی ہے،
تو تیری پل پل تیرے سامنے توبہ ہے، اور پل پل تیرے سامنے مغفرت کی درخواست ہے، معافی کی درخواست ہے، اور پردے کی درخواست ہے، اور ستاری کی درخواست ہے، اور غفاری کی درخواست ہے، اور معاف کرنے کی۔ اللہم اغفر۔ باپ نے آگ کر دیا، ساری جائیداد سے دور کر دیا، ساری دنیا میں اعلان ہو گیا کہ میرا لین دین اس سے ختم ہے، اس کا سیاہ سفید کا میں کوئی مالک نہیں ہوں۔ میرا اتنا بڑا نافرمان بیٹا تھا، کسی نے کہا پاؤں پڑ جا کے، پاؤں پڑا، معاف نہ کیا، پھر معافی مانگی، آخر کار معافی مانگتے مانگتے باپ نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد باپ کو رحم آیا، تھا تو میرا نافرمان تھا، چنگا تھا یا جیسا تھا یا مندا تھا یا جیسا تھا تو میرا، باپ کو رحم آیا۔ اب اس واقعے سے اس دعا کو ذرا پھر سنیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، باپ کو معاف، رحم آیا۔ اللہم اغفر لی، باپ نے معاف کر دیا، معافی مانگتے مانگتے ورحمنی، اس کا رحم آ گیا، اور عطا کیا کیا؟ وعافنی۔ بس یہ تھا سرمایہ اس دعا کا آخر، یہ تھا نچوڑ، یہ تھا نچوڑ۔ کھرل ہو رہی ہے دوائی، کھرل ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ ایک حکیم تھا، اس کا قالین جل گیا۔ اب انہوں نے کہا قالین کیا کریں؟ اس نے کہا اس کا نام رکھو کشتہ قالین، کشتہ قالین۔ اب وہ کھرل ہو رہا، اب ایک چٹکی دی جا رہی، بھائی خیال کرنا بڑی قیمتی چیز ہے کشتہ قالین۔ ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد رب کی تسبیح، رب کی عزت، رب کی عظمت، سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ تیری عظمتیں، تیری پاکیزگیاں، تیری بلندیاں میں کہاں بیان کر سکتا۔ اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر فوراً کہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مولا معاف کر دے، رحم کر دے، اور ایک چیز میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میں نے معاف بھی کر دیا، رحم بھی کر دیا، بول مانگتا کیا ہے؟ کہتے ہیں وعافنی، میری دنیا اور آخرت میں عافیت دے دے۔ اور جب عافیت ہوتی ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اب سنیں وہ لفظ سنیں، کہنے لگا میرے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں ایسے ٹوٹی ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں۔ تسبیح ٹوٹتی ہے نا تو اس کے دانے ٹوٹتے ہیں۔ دکھ درد اولڑے گل پائے گن، دکھ درد اولڑے گل پائے گن، ایک مکدے نہیں بے ول پائے گن۔ ایک ختم نہیں ہوتے، دوسرے تیار ہوتے ہیں۔ بھٹو کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس نے یہ کہا تھا، دکھ درد اولڑے گل پائے گن، ایک مک دینی بے ول پائے گن۔ ہاں ایک ختم نہیں ہوتے، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، ایسے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں اور تسبیح کے دانے ٹپ ٹپ نیچے گرتے ہیں، ٹک ٹک نیچے گرتے ہیں، ایسے جب عافیت چلی جاتی ہے، جب عافیت چلی جاتی ہے اور جب عافیت چھن جاتی ہے۔ کتنی مسنون دعائیں ہیں جس میں عافیت مانگی گئی ہے، کتنی مسنون دعائیں ہیں جس میں عافیت مانگنے کا حکم ہے۔ عافیت مانگو مجھ سے، عافیت مانگو مجھ سے، مولا 4 پہر دن کے 4 پہر رات کے بس خیر کے گزروا دے، عافیت کے گزروا دے، کوئی اندیکھی لاٹھی میرے سر پہ نہ پڑے، کوئی اندیکھا روگ میرے سر پہ نہ پڑے، کوئی ایسا نظام ایسا ہو مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میرے لیے ساری خیر مجھ سے چھن جائے۔ عافیت، عافیت کتنی زبردست دعا ہے۔ نوالا پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتا، اے میرا اللہ آپ کا کیا حکم ہے، اس کے لیے صحت بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں؟ ہر نوالا پوچھتا ہے۔ گھر میں ایک ہی کھانا پکتا ہے، سارے کھاتے ہیں، ایک بیمار ہو جاتا ہے باقی نہیں ہوتے، تو پھر سب کو ہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، حکم اس کے لیے ہے، اس سے عافیت چھین لو۔ سارے بہن بھائی ہوتے ہیں،
کسی کے لیے غربت، کسی کے لیے تنگ دستی، کسی کے لیے مال، اور کسی کے لیے آخری درجے کا فقر، تنگ دستی، اس سے عافیت چھین لو، اس سے عافیت لے لو۔ اللہم اغفر لی، میں کہ جو بندہ جتنی توبہ کرے گا رزق غیبی ملے گا، جتنا اللہم اغفر لی کہے گا رزق غیبی ملے گا، مدد غیبی ملے گی، حالات غیب سے بنیں گے۔ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ غیب سے رزق بھی دیتا ہے، حالات بھی بناتا ہے، اللہ غیب سے مسئلے بھی حل کرتا ہے، اور غیب سے اللہ مشکلیں بھی دور کرتا ہے۔ اور رحم مانگنے والا جہنمی ایک لفظ مانگے گا، رحم رحم رحم۔ غور سے سمجھنا، جہنمی ایک لفظ کہے گا، اسے کوئی لفظ یاد نہیں رہے گا، سبحان اللہ اس کو یاد نہیں رہے گا، الحمدللہ اس کو یاد نہیں رہے گا، اللہ اکبر اس کو یاد نہیں رہے گا، الحمدللہ رب العالمین اس کو یاد نہیں رہے گا۔ ایک لفظ جہنمی کو یاد رہ جائے گا، اور کیا کہے گا؟ رحم رحم رحم۔ پھر اللہ کہے گا اس کا یہ لفظ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو، اور پھر اللہ پاک کا نظام دیکھیں، جہنمیوں کا جو سپریڈنٹ داروغہ ہے، مالک، وہ کانوں سے بہرا ہے، وہ جہنمیوں کی چیخ و پکار سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، ورحمنی سے مراد رحم رحم رحم۔ میرا اللہ کہتے ہیں جب میں نے کہا تھا دنیا میں رحم مانگتا رہے، اس وقت تو نے رحم نہیں مانگا۔ دنیا میں تجھے موقع دیے تھے، ہر سجدے کے بعد دوسرے سجدے کا موقع دیا تھا، اس وقت مجھے کہا تھا تو رحم مانگتا رہے، اس وقت تو نے رحم نہیں مانگا، اب رحم مانگتا ہے۔ کیوں؟ دنیا جو ہے وہ ہے اصل، آخرت نہیں۔ آخرت تو کھیتی کاٹنے کا ہے نظام ہے، دنیا بونے کا نظام ہے۔ آج کا ہمارا پیغام کیا ہے کہ ہم نے اس دعا پہ محنت کرنی ہے۔ اچھا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کتنے سیکنڈ لگے دیکھو ذرا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، 2 سیکنڈ کی دعا پر حیرت انگیز اس کے کمالات۔ وہ رحمت، وہ مغفرت کر دے، کام بن گیا، جنتی، دنیا میں جنت کے مزے، اور جس کی مغفرت اور جو جنتی ہے ہاتھ اٹھاتا ہے ہو جاتا ہے، اور جس کو رحم کر دیا، اس نے جس پہ رحم کر دیا، بس اس کی ساری زندگی آسان، اور جس کو عافیت دے دی، دنیا میں عافیت دے دی، سمجھ لیں وہ دنیا میں آخری درجے کا خوش قسمت انسان ہے۔ عافیت عافیت عافیت۔ عافیت۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، میں نے اسے کہا کہ تو 2 کام کر، ایک حمدن کثیرن والا عمل کر رکوع سے اٹھنے کے بعد، ایک یہ دعا پڑھ سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ مجھے کہا میں بھول جاتا ہوں، میں نے کہا ایسے کر، 2 نفل پڑھ، نفلی عمل کر۔ نفل میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھ، حمدن کثیرن طیبا مبارکا، رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی، حمدن کثیرن، ایک تسبیح پڑھ، اور 40 دن یہ عمل کر۔ اور سجدے سے اٹھنے کے بعد نفل میں ایک تسبیح پڑھ، کیا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ میں کہ 40 دن یہ کر، بس 2 نفل کسی وقت پڑھ لے، سبق پکا ہو جائے۔ وہ کہتے جی ایسا پکا ہوا، کہتے جی جتنا تیز رفتار امام ہو اس کے تیز رفتار، سبق رفتار ہو، میں اپنے عمل کو پورا کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ عمل سیکنڈوں کا ہے، منٹوں کا نہیں ہے۔ ہم نے حمدن کثیرن والا کتنے 3 سیکنڈ کیا تھا، اور یہ 2 سیکنڈ۔ تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سیکنڈوں والے عمل بتا رہا ہوں، سیکنڈوں والے عمل۔ کہیں تو میرے پاس گھنٹو بھی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام سکنٹو تھا، ایک کا نام گھنٹو تھا، ایک کا نام منٹو تھا۔ ایک بندہ تھا، اس کے 3 ملازم تھے، اس کہتے منٹو کو بلاؤ،
ایک سیکنڈوں کو بلاؤ، ایک گھنٹوں کو بلاؤ، اور گھنٹوں کو جو کام دیا جاتا تھا وہ واپس ہی نہیں آتا تھا، جو واپس نہ آنا ہو وہ گھنٹوں کو دیا جاتا تھا، اور جس کو دیر سے آنا ہو وہ منٹوں کو دیا جاتا تھا، اور جس کو یوں آنا ہے وہ سیکنڈوں کو دیا جاتا۔ میں نے تو سیکنڈوں کی کہانی چلائی ہے، اور سیکنڈوں میں سارا پیغام ایک مکمل جامع پیغام ہے، اور وہ مسنون دعا ہے۔ اور پھر اس دعا کا ایک اور کمال ملے گا، جس دور میں میرے آقا کملی والے کی سنت کو لوگ چھوڑ دیں، اس دور میں اگر اس سنت کو زندہ کیا جائے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب علیحدہ ملے گا، یہ جھنگ میں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب تو علیحدہ ہی ملے گا۔ اور جہاں مغفرت ملے گی اور جہاں رحمت ملے گی، رحم رحم رحم، جہنمی آخری بول اس کا یہی ہوگا۔ اسے پتا ہے اس کریم کی رحم اور رحمت سے ہی میرے کام بنیں گے، میری منزلیں آسان ہوں گی، میری مشکلیں دور ہوں گی، اور میں جہنم سے نکالا جاؤں گا، اس کی رحمت۔ اور یاد رکھیے گا، رحمت سے جنت ملے گی، عبادت سے جنت نہیں ملے گی۔ کیا اللہ، آج کیلولے کم ہوئے آپ کے لگتا ہے؟ 5 نہیں ہوئے، سو رہے تھے۔ ابھی آج کتنے کیلولے ہوئے؟ دیکھیں میرا موضوع ایک دم بدل گیا۔ صحیح صحیح بتائیں، کوئی ایمان والا بندہ ہوئے جرا اور رسا گئے 2 اور 2 نہ 5 والا کوئی ہو، ایسا ہو جو سچا بھی ہو اور 5 کیلولوں والا ہو۔ دیکھیں ایک تو رات کو ہو گیا نا، وہ تو سونا ہے، ایک فجر کے بعد تسبیح خانے کی ترتیب ہے، ظہر کے بعد تو ویسی سنت ہے کیلولا، اور عصر کے بعد جسم نڈھال ہو جاتا ہے کمزور، اور مغرب کے بعد تو ویسے ہی پانی پینے کے بعد تھوڑا سا ایسے کبھی سونا، کبھی لیٹنا، کبھی آرام کرنا، یہ اللہ نام ہے سارے، آرام کرنا، لیٹنا، سونا، کمر سیدھی کرنا، یہ سارے نام ہیں۔ کمر سیدھی کرنا ایک، سونا، لیٹنا، آرام کرنا۔ اب کوئی ہے 3 4 5 والا؟ ہماری زندگی میں رحم ہے، جنت رحمت سے ملے گی، اور آخری وقت میں کلمہ اس کی رحمت سے نصیب ہوگا، ایمان اس کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ تو جو بندہ ساری عمر نماز کی ہر سجدے میں، اچھا پھر عجیب بات ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں، اگر کرتا رہے گا تو اسے کتنی نعمتیں ملیں گی، اور کتنی مغفرت ملے گی، اور کتنی رحمت ملے گی، اور کتنی عافیت ملے گی۔ بیماریوں سے بچ جانا عافیت، حادثوں سے بچ جانا عافیت، ایک مشکل سے نکلا دوسری مشکل میں نہ جانا عافیت، اگر تھوڑی میں تکلیف زیادہ تکلیف نہ ہوئی عافیت، بڑے بحران سے بچ گیا عافیت، بڑی تکلیف سے بچ گیا عافیت، بڑے نقصان سے بچ گیا عافیت، یہ عافیت عافیت عافیت، یہ ساری زندگی ہم عافیت کے محتاج ہیں، عافیت کے محتاج ہیں۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں نماز کا حصہ بنا لیں، چھوٹی سی دعا ہے۔ آج کا ہمارا جو پیغام ہے، میں نے عرض کیا نا، 2 بڑوں کی باتیں میں نے کہی کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، ان کو پیغام کیا ملا؟ پیغام کیا ملا؟ پیغام کیا ملا؟ تو آج کا پیغام کیا ہے بھائی؟ سوتے جاگتے سارے بتائیں۔ کوئی ایسا بابا بوڑھا بتائے جس کو اب سے پہلے یاد نہیں تھا، بیٹھے بیٹھے یاد ہو گیا، بوڑھا بابا بتائے۔ اچھا ایک آپ ہیں، اور یہ ہاں بابا بھی پٹھان ہے، پشتوں میں بولا۔ میں نے کوئٹہ میں نا جمعہ عید کی نماز پڑھی، سخت سردی تھی، امام صاحب نے کیا کہا، دعا کرا رہے ہیں اور سارے دعا کر رہے ہیں عید کے بعد، یا اللہ یہ سارا مجمع ہم تجھ سے دستوں گریباں ہیں، سمجھو ہوش سے سمجھو، یعنی سارا نوز باللہ، اللہ یہ سارا مجمع تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے،
اصل کہنا تھا دست دراز ہیں، کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے دست و گریبان ہے، پٹھان بابا کہہ رہا اور میری جو ہنسی نکلی مجھے بندے یوں کر رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، میں نے بھی کہا آمین۔ وہ مخلص ہے، ان کے خلوص میں شک نہیں ہے، مخلص اللہ والے۔ اصل تو کہنا تھا کہ یا اللہ ہم سارے دستے دراز ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو کرم فرما۔ کہنے لگے علامہ شکیب ارسلان مصر کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، آنکھوں سے نابینا تھا اور وزیر بھی تھا مصر کا، وفاقی وزیر مذہبی امور کا تھا، پرانا ایک بزرگ، اس کی بڑی کتابیں ہیں۔ کہنے لگے ساری دنیا میں اگر دین کی نبضیں ڈوب جائیں اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، پھر اس پختونوں کی پٹی کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا یہاں تمہیں دین کی نبضیں اور اللہ کا نام لینے والے مل جائیں گے۔ ہاں دین کی نبضیں بھی کچھ نہ کچھ چلتی رہیں گی، جیسے بندہ کا نا مریض دیکھتے نا، کہتے نبض بند ہو گئی، بس نبض تھوڑی چل رہی ہے، اور میت کی نبض ختم ہو جاتی ہے۔ دین کی نبضیں ڈوب جائیں، نبضیں ڈوب جائیں اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے۔ علامہ شکیب ارسلان نے یہ بات کہی۔ ہمیں ہر پل عافیت کی ضرورت ہے۔ اور کس نے یاد کیا یہ دعا؟ سچی بات وہ ہو جس کو یاد نہ ہو ابھی یاد ہے، سچی بات یاد ہو گئی؟ 3 سیکنڈ کی دعا نہیں، 2 سیکنڈ کی۔ واہ، آئے ہم 3 دفعہ دل ہی دل میں تھوڑا تھوڑا مجمع کے ساتھ دوہرا لیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما اور اس کو اخلاص اپنی رضا کا ذریعہ بنا، کرم اور رحم کے دروازے کھول دے، اپنی عطا کو متوجہ فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم۔ کل ہماری بڑی زبردست نشست ہو گئی، ایسے ایسے ٹوٹکے سامنے آئے، ایسے آپ نے وظیفے میں نے بتائے، ایسے کمال کے تحفے ملے۔ کیا خیال ہے آج پھر ایسی نشست ہونی چاہیے یا آپ کی جان چھوڑ کے جاؤں؟ بتائیں بھائی، ہونی چاہیے۔ کل کیسا فائدہ ہوا تھا یاد ہے؟ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ فائدہ ہوا آپ کو؟ اچھا، اس فائدے سے آپ کو بھی فائدہ ہوا، اور یہ پوری دنیا میں یہ مجالس آن لائن جاتی ہیں، پوری دنیا بیٹھ کے سن رہی، اچھا اس عمل کا یہ فائدہ، اس وظیفے کا یہ فائدہ، اس تسبیح کا یہ فائدہ اور اس ذکر کا یہ فائدہ، پوری دنیا بیٹھ کے سنتی ہے۔ چینی بھی سنتے ہیں، انسانی بھی سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، پوری دنیا بیٹھ کے سنتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال؟ جی ہم بہن بھائی 3 ہیں، نظر کمزور ہے، پورے ملک میں بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں، پھرے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مانسرا، ایبٹ آباد، کہاں کس جگہ سے؟ ہاں 8 مقام سے۔ ارے 8 مقام تو میں گیا ہوں، آگے وہ کیل پھولا بھائی،
اچھا یہ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ بنایا. اچھا بھی کشمیر کے اور کون کون آئے ہوئے ہیں؟ کشمیر کے ایک آپ کہاں کے؟ مظفر آباد کے آپ، باغ کے آپ، کارکھل پلندری کے آپ نیلم کے وادی نیلم. یہ تو 8 مقام سے آگے ہے نیلم، وہی نیلم. اچھا اور پیچھے پلندری اور راولہ کوٹ. جی ادھر. اچھا سارے کشمیری ادھر ہی بیٹھے ہیں. ہمارے دائیں طرف بیٹھتے ہیں، برکت والے لوگ تو دائیں طرف بیٹھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ حضرات کو وہ کارڈ ملا ہے جس میں آپ نے اپنا لکھنا ہے؟ ملا؟ اس میں تفصیل سے لکھا ہے اپنا شعبہ، اپنا پیشہ، اپنا نام تفصیل سے لکھ رہا ہے یا ایسے ہی صرف لکھ دیا؟ تفصیل سے نہیں لکھا. کارڈ جمع کیے وہ آپ نے چیک کیے. اس کا ایک ہمیں تجربہ یہ ہوا، حویلی میں کارڈ دیے تو وہ انہوں نے تفصیل سے نہیں لکھے. آپ مجھے ذرا بتائیں گے، خود چیک کریں گے، حضرات کو بعض اوقات علم نہیں ہوتا. اچھا یہ آپ کو پھر یاد دہانی کرانی پڑے گی کارڈ کی. ٹھیک. یہ آنکھوں کے لیے آپ اپنا مشاہدہ بتائیں. آپ بیٹھے. آنکھ تینوں بہن بھائیوں کی بچپن سے پھر کمزور ہو جاتی. آپ اپنا مشاہدہ بتائیں اس کا کیا حال ہے. بولے. فوراً آنکھ کی نظر تیز ہو. دن کو ٹھیک نہیں آتا یا رات کو یا ہر وقت؟ جی دن کو بھی صحیح نظر. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورت نور پڑھنے سے ٹھیک ہوتا ہے. اور سورت قدر پڑھتے ہیں اور آسمان. اچھا یہ فائدہ اچانک یاد آیا، جو بندہ وضو کر کے، آپ وضو کی بات کر رہے ہیں، این کیوں اتر گئی ہیں کئی لوگوں کی، مجھے کئی لوگوں نے بتایا. جو بندہ وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک دفعہ سورت قدر پڑھ لے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، این کے اترتی ہیں. اس سورت قدر کا تجربہ اور کسی کو ہوا ہو؟ آپ کو ہوا کیا ہے جی؟ کہتے ہیں ایم اے میں فیل ہو گیا، پھر محنت کی، ایک آنکھ کمزور ہوگی، پھر میں نے یہ پڑھا اور سرما استعمال کیا، اب ٹھیک ہو گئی. جی کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا تو مجھے آنکھوں میں بہت فائدہ ہوا. اس کا کم صحیح ماما؟ ہاں جی سکین. اچھا اور جی نہانے سے پہلے اور بعد میں ناخنوں کے اوپر تیل لگائیں تو پاؤں کے ناخن پہ، تو اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے. جی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے. ناخن کاٹنے کے بعد اگر ناخنوں پہ سرسوں کا تیل لگائیں تو بھی نظر تیز ہوتی ہے. جی کہتے ہیں مسواک آنکھوں پہ پھیریں، ایک ٹوٹکا یہ، ناریل کا پانی پئیں دوسرا ٹوٹکا یہ، اور تیسرا بادام بھگو کے دودھ میں بھگو کے استعمال کریں. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی
وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. نماز کے بعد پڑھ کے انگلیوں پہ. جی اینک تو ڈراپر فائدہ ہوا آپ؟ اچھا جی جی. پاؤں کے رات کی تلووں کو مالش کریں تو اس سے نظر تیز ہوتی ہے. اچھا، آپ کو کسی نے بتایا؟ آپ کے والد کا آزمودہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کی مالش کی جائے اور رات کو سوتے ہوئے نظر بھی تیز ہوتی ہے، اینک بھی اتر جاتی ہے. اور جی کہنے لگے میرا موتیا تھا، میں نے سورت یاسین 2 مہینے تقریباً روزانہ پڑھی، پھر ڈاکٹروں کو چیک کرایا، وہ کہتے ہیں موتیا تھا ہی نہیں، اس نیت سے پڑھی سورت یاسین. آپ کہتے ہیں کنوں کے چھلکے آنکھوں میں اس کا فوار اگر ماری جائے تو نظر تیز ہوتی ہے. جی مچھلی کے سر کا سوپ بھی جو ہم نے آرٹیکل مضمون لکھا تھا ابکری میں، تو اس کا بھی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور اینک اتر جاتی ہے. اور فجر کا وضو کرنے کے بعد آنکھوں پر 21 پانی کے چھینٹے مارے. کہتے ہیں میری 2.5 سے 1.5 پہ آ گئی ہے، اینک 2.5 نمبر سے 1.5 پہ آ گئی. کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15 سورج کو 10 منٹ تک دیکھیں، درود چاند کو جی ٹھیک 10 منٹ تک دیکھیں اور یہ تصور کریں کہ یا اللہ جیسے یہ چاند روشن ہے ایسے میری آنکھوں کو بھی روشن کر دے. اور کوئی مشاہدہ؟ کیا نام آپ کا؟ جی سحری سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سحری سے پہلے بعد میں کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے. جی اور تو بڑا کمال ہے. رات کو اچھی طرح مسواک کر کے سو جائیں، صبح وہی لعاب لے کے باسی آنکھوں میں ڈالیں. یہ تو بڑے زبردست ہے. آپ نے آزمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تھا اور ان کی نظر اور ان کی دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں. میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے میں نے سنا تھا اور لعاب باسی آنکھوں میں ڈالا ٹھیک ہو گیا. اچھا باسی لعاب کا فائدہ اور کسی کو ہوا ہو؟ آپ کو ہوا کیا؟ آنکھ کو تکلیف ہو تو صبح اٹھ کے لعاب ڈالیں. اور جلن، یہی لعاب کہتے ہیں کسی زخم پہ بھی لگایا جائے تو زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. دانت وغیرہ دردر چنبل ٹھیک ہو جاتی. اور آنکھوں کے لیے کسی کا مشاہدہ؟ درود ابراہیمی کاغذ پہ سرما ڈالے، اس کی سلائی سے درود ابراہیمی سرمے کے اوپر لکھے، پھر وہی واپس سرما ڈال کے اور اس کو سرمے کو آنکھوں میں ڈالے. اور کسی کا مشاہدہ آنکھوں کے لیے؟ جی اللہ نور السماوات والارض ہر سلائی پہ پڑھ کے اور پھر وہ آنکھوں پہ لگائیں. اور کسی کا مشاہدہ؟ خالص شہد آنکھوں میں لگائیں. اور جی سفید پیاز اور اس کا پانی اور شہد
آنکھوں میں لگائیں تو بھی فائدہ ہے. جی جی پھٹکڑی کو روئی پہ دہی میں رگڑیں، اس کا لیپ سا بن جائے گا، اس کو روئی پہ لگا کے آنکھوں پہ لگائیں، آنکھوں پہ اندر روئی کے پھالوں پہ لگا کے آنکھوں کے اوپر رکھ دیں تو دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اور کوئی مشاہدہ؟ دم والا تیل بھووں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے. یا علیو آیت الکرسی میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. 1000 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، ڈراپر میں ڈالیں تو نظر تیز ہوتی ہے. اچھا جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ سر میں درد ہوتا ہے؟ 8 سال ہو گئے کہتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا. بتائیں. کام کرتے ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے. جی بتائیں جی اس کا مشاہدہ. ہاں جی بولیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ پڑھا جائے سر پہ ہاتھ رکھ کے رات 11 بار. اور مشاہدہ؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ہر دفعہ دم کریں، بار بار 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں. جی 5 سٹار، 5 کون والا سٹار بنا کے لفظ پیشانی پہ طلسم لفظ لکھیں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جی جی درد انگلی کے اشارے سے کہف 7 بار لکھیں. اور 40 بیری کے پتوں کا عمل کرے کہ ہر پتے پہ 3 بار پہلا کلمہ طیب پڑھے اور پھر اس کو پانی میں ابالے اور اس سے نہائے تو کہتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے، جس میں آنکھوں کا یہ سر درد کا مسئلہ بھی شامل ہے. اور آپ کا سوال؟ جی کہہ رہے ہیں 78-79 سے کوئی بدروح ہے، چڑیل ہے جو میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرا ہر معاملہ رزق کا، بہن بھائیوں کا، زندگی کی کامیابی، ترقی. کتنے بچے ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اولاد کتنی ہے؟ اس لیے تو میں نے اولاد پوچھا. بولیں جی اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو بیری کے پتوں والا وہی غسل اس کا حل ہے. اور یا کہارو 1100 دفعہ پانی میں پڑھ کے پاؤں پڑھ کے ڈال کے پڑھیں. اور
اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیطان ان یحضرون۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی دعا حضور نے بتائی تھی، ان کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو اس سے بہتری ہوئی؟ پچھلے درس میں بتایا آپ کو اس سے بہتری ہوئی۔ اور سورۃ بقرہ کی تلاوت اس مقصد کے لیے، اور اللہم بسمک کہف کتمیر اور یا قہار والنفس لکھ لیا تھا، لکھوا لیا تھا، ہاں جی۔ اور اصحاب کہف کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت یملیخا مقصل مینا کشف تتب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس گوس وقلبہم کتمیر، یہ نام۔ اور افحسبت اور اذان کا عمل مسلسل پڑھیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بسم اللہ والا تعویذ جس میں با 19 میم سین 19 اور الف اوپر، سورۃ بقرہ گھر میں لگائی جائے۔ اور حامیم لا ینصرون 313 بار صبح شام پڑھیں۔ اور جی بولیں، سورۃ بقرہ کا آخر رکھو۔ اچھا جی، یہ جواب مل گیا جی۔ اور کسی کا سوال؟ جی کہتے ہیں مجھے بار بار پخانہ آتا ہے، خون بھی آتا ہے 7-8 بار، بولیں جی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب مل گیا، آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہوگی جی۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ چھلکا سبگل۔ اور کسی کا سوال جواب؟ میں نے کہا جواب اس کا، اس بیماری کا علاج تو ابھی بتایا نہیں۔ جی بولیں، اس بیماری کا لوالے میں نے عرض کیا اس بیماری کے بارے میں، انار کا چھلکا خشک کر کے پاؤڈر بنا کے پانی سے لیں، ایک یہ تجربہ۔ اور بل گری کا مربع استعمال کریں، ایک یہ تجربہ۔ اور جی چائے کی پتی پانی کے ساتھ پھانکیں، جوہر شفائے مدینہ روحانی پکی ٹھنڈی مراد، تینوں کو مقدار مکس کر کے صبح دوپہر شام چمچ استعمال کریں اور چائے کی پتی پھانکیں جی۔ اور اسبگول دہی میں ملا کے استعمال کریں۔ اور میدے کے استعمال میں چھلکا اسبگول کلونجی اور زیتون، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون اور 1 چٹکی کلونجی صبح شام پانی کے ساتھ۔ اور اس بیماری میں ایک میں بتاتا ہوں، اس بیماری میں 1 چمچ چینی اور 1 چمچ چائے کی پتی، 1 فینٹا کی بوتل، 1 نان، یا اللہ پھر نان نکالیا جان نہیں، 1 چمچ چینی، 1 چمچ چائے کی پتی، اس کو دہی میں ملائیں، ٹھیک ملا لیا، چینی بھی پتی بھی دہی میں ملائیں، اور نان سے وہ روٹی کھائیں اور اوپر سے 1 فینٹا کی بوتل پی لیں۔ اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ آپ کب آئے ہیں؟ جو پہلے دن والے ہیں وہ بتائیں جی۔ بھائی ایک عرض ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی معیار ہوتا یہ ہے کہ جب میری پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی یہی ہوا، ہوتا یہ ہے کہ سوال و جواب کی جب نشست ہوتی ہے لوگ اسپیشل اس کام کے لیے تراویح کے بعد آ جاتے ہیں،
یہ میرا تجربہ ہے پہلا. کہتے ہیں ویسے تو اس سے ٹائم ملتا نہیں ہے. اچھا وہ بڑھ چڑھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو مقیم حضرات ہیں ان کا حق چلا جاتا ہے. ہم نے کارڈ دیے تھے اور کارڈوں سے پہلے گفتگو ہوتی تھی, یاد ہے؟ کارڈ دیے تھے کیونکہ ہماری ترتیب ہمیشہ 15-16 روزے کے بعد شروع ہوتی ہے. رجسٹر تو اٹھایا کسی نے نہیں, ریکارڈ پچھلا اٹھایا ہی نہیں کسی نے. اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس وقت آتے ہیں, یہ میرا مشاہدہ ہے, اور میں بیٹھتا ہوں آپ کے لیے, اور لوگ اس وقت آتے ہیں اور سوال کر مراد پا چلے جاتے ہیں. پچھلے سال جو ہمارا ہوا اس میں کارڈ دکھاتے تھے, کارڈ کا نمبر بتاتے تھے, یہ میرا کارڈ ہے, اس کا نمبر ہے. اس سے یہ ہوتا تھا جو میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوں اسپیشل. اگر آپ کارڈ نہیں کریں گے, لیں گے, تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کا حق کوئی دوسرا لے جائے گا. میں تو آپ کے لیے تھکتا ہوں, آپ کے لیے کھپتا ہوں, آپ کو وقت دیتا ہوں. اب یہ کارڈ ہوگا تو میں فوراً سوال کروں گا, جی کارڈ نمبر بتائیں آپ نے. آپ کا فائدہ یا میرا؟ آپ کا فائدہ. ورنہ لوگ آئیں گے اور آپ کا حق لے کے چلے جائیں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا حق آپ کو ملے. جی اور کسی کا سوال؟ بیٹھ لو. سنو, یہ 2 روایتیں ہیں. جو میں نے روایت بیان کی ہے وہ آسان ہے. اچھا جی, اور کسی کا سوال؟ جی کارڈ کی ترتیب بنا لیں بھائی, کوئی بات نہیں. 15-16 کے بعد ہمارا نظام بہترین سنورتا ہے ہمیشہ, ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے. آنکھ کا علاج کل ہم نے بتایا تھا بڑی تفصیل سے آنکھ کے بارے میں. ابھی بھی آنکھ کا ہم نے, کیوں بھائی آنکھ کا؟ وہ کہتے ہیں میرا آنکھ ہے تو سارے پھر سوال کے جواب دو. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ابھی آنکھ کے لیے ہی سب نے اپنے مشاہدات بتائے, آپ بھی اسی سے دیکھیے گا. جی کہاں سے آئے ہیں؟ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بخار ہوا تو ٹانگیں کام نہیں کرتی, پاؤں سن ہو جاتے ہیں. ایسے بتایا آپ نے؟ جی آپ بتائیں جی, کون اس کا علاج بتائے گا؟ 7 دانے کلونجی, صبح نہار منہ کہتے ہیں 7 دانے کلونجی استعمال کریں. جی اور کسی کا مشاہدہ؟ چھوٹی الائچی اور میتھرے کا نسخہ زبردست ہے, ہم وزن لے لیں, پیس لیں, 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام لے لیں. بیٹھیں, آپ تشریف رکھیں. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی اس معاملے میں, اس تکلیف میں اور کسی کا مشاہدہ اور تجربہ؟ جی بولے. کالے چنے اور منقع استعمال کریں تو ان کی ٹانگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی اور کسی کا تجربہ مشاہدہ؟ جی بولے. یہ استعمال کریں, فائدہ ہوگا. ہاں جی اور کسی کا سوال؟ ہاں جی بولیں جی, بیٹھ سے. ہاں جی بچے کہتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں. ایک بچہ 26 دن زندہ رہا, علاج کرواتے رہے, لیکن بچے فوت ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کا مشاہدہ؟ جی بتائیں. ایک بات بتاؤں آپ کو, بعض اوقات انسان کا چھوٹا سا بول کسی کی زندگی سنوار جاتا ہے, اور بعض اوقات چھوٹا سا تجربہ
کسی کو نئی حیاتی، نئی زندگی، نئی ترتیب دے جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ بولنا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو کھڑا ہونے کا شوق ہوتا ہے، نہ بولیے گا، اور اگر تجربہ ہے نہ چھپائیے گا۔ اللہ کا میرا تجربہ ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے علم کو چھپاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں جہالت دیتا ہے، اور اللہ اس سے اپنا غیبی نظام چھین لیتا، اور جو بانٹتا ہے رب اس کو عطا کرتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے۔ جی کہتے ہیں میں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام، کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا، تو یہ نیت کریں اللہ بیٹے جو ہے سلامت رکھے گا۔ اور جی حمل کا پتہ چلتے ہی چاند کے پہلے 7 دن سورت بقرہ ایک بار پڑھیں، بہت حفاظت رہتی ہے۔ جی آپ بولیں۔ جی اللہ کے ہر معاملے میں شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ جی ہاں، کہتے فیس بک پہ تصویریں بنانا، لوگوں کو پوسٹ کرنا، لوگوں کو ڈالنا، چرچا نہ کریں۔ عشق کریے تو چرچا ہوندا، چودر کریے تو خرچہ ہوندا، چوری کریے تو پرچہ ہوندا۔ چرچا نہ کریں، یہ نظر بد کھا جاتی ہے، بڑی کام کی بات۔ اور اس معاملے میں کون؟ جی ہر روز صدقہ کرتے رہیں، اس بچے کی سلامتی کی نیت کر کے۔ اپنی بیگم کے پیٹ پہ نوٹ یا سکہ پھیر کے صدقہ کرتے رہیں۔ جی سورۃ تغابن کی کون سی آیتیں؟ پہلی 5 آیتیں بچے کی جھنڈ اتروا کے اس پہ 40-41 بار پڑھیں۔ جی السبیان والا تعویذ مجربات سیوطی میں ہے، مجربات سیوطی میں السبیان کا تعویذ لکھ کے دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آج کی نشست ختم کرنی چاہیے، 11:30 ہو گئے، 11:15 ہو گئے، 11:15، تو آج کی نشست ختم کرنی چاہیے، دیر ہو گئی، آپ نے آرام بھی کرنا ہے۔ کوئی روحانی دنیا کا آپ کا، روحانیت کے لیے کوئی آپ کا کوئی ہو، روحانیت کا سوال کریں۔ جی جی بولے، کوئی روحانی ترقی، روحانی کمال، روحانی عروج، روحانی، جی بولیے۔ ٹھیک، جی اجازت ہے۔ جی تمام اولیاء اللہ کا یہ رات کو عشاء کے بعد فارغ ہوگا،
मार कर बैठ जाए, सीधे हाथ अपने घुटनों पर रखें और ये तसव्वुर करें कि मैं अल्लाह के सामने बैठा हूँ। ये नहीं तसव्वुर करना कि अल्लाह मेरे सामने बैठा है, अल्लाह के मतलब पता मैं अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह ने अपने सामने बैठाया। मैंने खुद ये मुराकबा किया। 30 दिन कोई बंदा ये मुराकबा कर लेना, तो सोचता है वो होने लग जाता है। मैंने खुद कहाँ पढ़ा था आप बता रहे थे? मानव हकायत के हिकायत, हिकायत। हिकायत फिर बताएं, फिर बताएं, फिर बताएं। आप बैठ जाएं अत्तहियात पे, इस पे नहीं आलती पालती मार के, हाथ ऐसे नीचे सामने रख के ऐसे रख ले। घुटनों के ऊपर आए, वजन पड़े। बैठ जाना। मैंने तो सोच किया था कि जैसे योगा करते हैं ना, एक टांग के एक टांग पर रख लेना, अच्छा ये ना करते कि बैठ जाए। खबर ये करना कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने सामने बैठाया हुआ, ये मुराकबा करना जितना हो सके, हत्ता के रूह प्रवास करके बंदा आपने खुद देख लेता। सिफत इसे कहते हैं सिफत एहसान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आपको खैर का जरिया बनाए। इंशाअल्लाह हम ऐसी रोजाना थोड़ी थोड़ी नशिस्तें एक दूसरे से सीखते रहेंगे। मैं आपसे खुद सीखता हूं, खुद हम सीखने वाले हैं, सीखते सिखाते रहेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बातें हैं कि तस्बीह खाने में रहते हुए बाज़ वक़्त बंदा पुराना हो जाता है, तो कोशिश करें एक दूसरे का इकराम, एक दूसरे की मोहब्बत करते रहें। कोई कमी बेशी हो माफ करते रहें। अपने कपड़े, अपने जूते जगह जगह बिखरे हुए ना हो, अपनी चीजें समेट कर रखें और अपने मोबाइल, अपनी चीजों की, अपने पैसों की, चीजों की खुद हिफाजत करें। कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए। अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें और अपने सामान की खुद हिफाजत करें, खुद हिफाजत करें। कोई हमारी गफलत से गुनहगार ना हो जाए। तो इसको इंशाअल्लाह खुद तवज्जो देंगे और कोशिश करें इज्तिमाई अमाल में अपने आप को जोड़ के रखें, इज्तिमाई अमल में अपने आप को और ज्यादा फिक्रमंदी से जोड़ के रखें। तो इज्तिमाई अमल में अगर जोड़ के रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही खैर मिलेगी, बहुत ही नफा मिलेगा, बहुत ही फायदा मिलेगा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सोना, हर वक्त सोना, बचते रहें। नींद करनी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जिससे हमारी जिंदगी के मामूलात मुतासिर हो जाए। और आखिरी बात यह है, हमारे दिल में बदगुमानी ना आए, शक ना आए, वसाविस ना आए। शैतान ये चीज बहुत लाता है, उसका नुकसान होता है। बदगुमानी, शक, वसाविस का वो ना आए, अच्छा गुमान आए और माफ करने का, दरगुदर करने का मिजाज है। अल्लाह ये मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सुभान अल्लाह।